اے سبز پری، تمہارے سامنے یہ جو جلا ہوا ٹکڑا پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے اس کے اصل حالت میں لے آ، بس۔ نقشہ پھر ملا۔ نقشہ پھر ملا۔ دجال۔ کیا مل گیا سردار؟ کیا مل گیا؟ خزانہ دجال، خزانہ۔ ہاں دجال۔ کہاں ہے خزانہ سردار؟ دیکھ یہ رہا خزانے کے نقشے کا دوسرا حصہ، دیکھ۔ سردار یہ وہی نقشہ ہے نا جو سندباد نے جلا دیا تھا سردار؟ ہاں۔ اور آپ اسے اصلی حالت میں پھر لے آئے سردار؟ ہاں دجال، ہاں۔ سردار یہ جادو آپ نے کیسے کیا سردار؟ بس دجال، یہ سب تم لوگوں کی محبت کا جادو ہے دجال، تمہاری محبت کا کمال ہے دجال۔ اب قارون کا وہ خزانہ ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے دجال، بس اب ہم قارون کے خزانے تک جلد سے جلد پہنچ جائیں گے دجال۔ ہاں قارون کا خزانہ۔ شاہ کوکب کی باندیوں، اے تلسمی کھوپڑیوں، اب تم سندباد کے قبضے میں ہو، میری رہنمائی کے لیے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ہم بیدار ہیں، ہوشیار ہیں سندباد، تیرے ہر حکم کی تابعدار ہیں۔ تو پھر بتاؤ سبز و سیاہ تلسمی کھوپڑیوں کہ میری اگلی منزل یعنی تیسری تلسمی کھوپڑی کا راستہ کہاں اور کس طرف ہے؟ ہنستی کیوں ہو اے تلسمی کھوپڑیوں؟ مجھے بتاؤ کہ تیسری تلسمی کھوپڑی میں کیسے حاصل کر پاؤں گا؟ ہم تجھے بتانے پر مجبور ہیں، اس لیے بتاتے ہیں سندباد، تیسری تلسمی کھوپڑی بحر اوقیانوس میں ہے۔ بحر اوقیانوس؟ ہاں سندباد، اور بحر اوقیانوس مغرب کی سمت میں ہے۔ مغرب کی سمت میں ہے؟ یعنی مجھے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف جانا ہے؟ ہاں سندباد۔ شکریہ تلسمی کھوپڑیوں۔ کپتان الناصر، حکم آقا، جہاز کا رخ مغرب کی سمت موڑ لو۔ بہت بہتر۔ کہاں جا رہا ہے سندباد؟ تیسری تلسمی کھوپڑی حاصل کرنے؟ پہلے عکاس سے تو مقابلہ کر لے، اگر تیری کھوپڑی سلامت رہی تو تیسری کھوپڑی کے بارے میں سوچنا۔ عکاس تو مر چکا تھا، میرے ہاتھوں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ عکاس وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تو نے میری تلسمی تصویر جلا کر میری ایک زندگی کو ختم کر دیا اور مجھے نئی زندگی دی ہے، مگر اپنی موت کو دوبارہ دعوت بھی دی ہے۔ پچھلی بار میں نے تیری تصویر کاغذ پر اتاری تھی، مگر اس بار تلسمی شیشے میں میں تیری تصویر اتاروں گا۔ اگر اپنی زندگی چاہتا ہے سندباد تو تلسمی کھوپڑیاں میرے حوالے کر دے اور چپ چاپ واپس چلا جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ مگر میں تجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا عکاس۔
ایک بار تو تجھے جلا کر خاک کر چکا ہوں، اور خدا نے چاہا تو اس بار بھی تیرے اور تیرے طلسمی شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ مگر میں پھر بھی نہیں مروں گا، کیونکہ میرا طلسم، میرا جادو ایسا زبردست اور بے مثال ہے کہ جب بھی تو مجھے ہلاک کرے گا میں اپنے طلسم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا۔ تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا، کیونکہ میری زندگی اور میری موت ایک ایسا راز ہے جسے میرے آقا شاہ کوکب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ راز جانے بغیر کوئی آدم ذات مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ دنیا میں خدا نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جو فانی نہ ہو۔ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا، یہی قدرت کا قانون ہے عکاس، اور اسی قانون کا تو بھی پابند ہے، اس لیے تو بھی ایک نہ ایک دن ضرور مرے گا۔ مگر آج تیری باری ہے سندباد، یا تو طلسمی کھوپڑیاں میرے حوالے کر دے یا پھر میرے طلسمی شیشے میں قید ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ تجھے طلسمی شیشے میں قید کرنے کے بعد میں جب چاہوں گا اس طلسمی شیشے کو توڑ دوں گا اور تجھے ہلاک کر دوں گا۔ یہ طلسمی کھوپڑیاں میں نے اس لیے حاصل نہیں کی ہیں کہ تجھ جیسے جادوگر کے حوالے کر دوں۔ یہ کھوپڑیاں میری زندگی، میرے سفر کا مقصد ہے، اور آدھی منزل طے کرنے کے بعد میں اپنے نیک مقصد سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ لگتا ہے میرے طلسمی شیشے میں قید ہو جانا تیرا مقصد بن چکا ہے سندباد، مگر اب تو میرے طلسم، میرے ظلم سے نہیں بچ سکتا۔ ابھی تو میری بے بسی پر ہنس رہا ہے، مگر بہت جلد تیرے ساتھ ہی تیری بے بسی پر آنسو بہائیں گے۔ یہ کیا؟ یہ تو میری تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بے وقوف جادوگر عکاس، تو نے اپنے ہی عکس کو اپنے ہی طلسمی شیشے میں قید کر لیا ہے، تو اپنے ہی تیر کا شکار ہو گیا ہے۔ دیکھا عکاس، خدا گھمنڈ کرنے والے مغرور انسانوں کو کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے، کیسے غرور کا سر نیچا کرتا ہے۔ تو مجھے اپنے طلسمی شیشے میں قید کرنے آیا تھا اور خود ہی اپنے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ نہیں نہیں، اگر تو نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو یہ طلسمی شیشہ توڑ دے، مجھے مر جانے دے سندباد، مجھے مر جانے دے۔ نہیں عکاس، نہیں، تو مجھے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اگر میں نے تجھے ہلاک کر بھی دیا تو تو پھر سے زندہ ہو جائے گا، اور میں تجھ جیسے شیطان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ہرگز نہیں دوں گا۔ تو اس طلسمی قید خانے میں ان شیشوں کی دیواروں سے سر ٹکراتا رہے،
नहीं नहीं सिंदबाद, मुझे छोड़ दे। ये शीशा तोड़ दे सिंदबाद, ये शीशा तोड़ दे। आसिफ, हुक्म आका। इस आईने को एक ऐसी जगह महफूज रख दो जहां ये टूटने न पाए। जो हुक्म आका सिंदबाद। कप्तान अल्लाह सिर, हुक्म आका सिंदबाद। जहाज को मगरिब की सिमत में आगे बढ़ाओ। जो हुक्म। क्या जादूगर अक्कास अपने ही तिलस्मी शीशे में खुद कैद हो गया? नहीं। हाँ शाह कोकब, सिंदबाद अपनी अक्लमंदी और चालाकी से हमारे हर तिलिस्म, हर जादू को बेकार कर देता है। बड़े से बड़े जादूगरों और खौफनाक जिनों को भी शिकस्त दे देता है। अब तो मुझे भी सिंदबाद से डर लगने लगा है आका। चुप! कमबख्त! आका के बच्चे, ना जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने तुझे अपने तिलिस्म से पैदा किया था। कमबख्त! जब भी सामने आता है कोई न कोई मनहूस बुरी खबर लेकर आता है। तो फिर आ गई अपने बाप के जख्मों पर नमक छिड़कने। शहजादी नज्म सहर की क्या मजाल कि अपने वालिद मोहतरम शाह जुलान की शान में ऐसी गुस्ताखी करे। ये तो कुदरत का कानून है अब्बा जान, फितरत का उसूल है। इंसान जो बोता है वही पाता है। बबूल के दरख्त पर गुलाब नहीं खिलते, मगर गुलाब के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। बदजबान बद कलाम लड़की, और तू शाह कोकब के तिलस्मी गुलशन का ऐसा खारदार गुलाब है जिसकी जबान कांटों से भी ज्यादा तेज है। कसम सामरी की, अगर तू मेरी औलाद, मेरी बेटी ना होती तो पैरों में चुभे हुए कांटों की तरह तुझे निकाल कर अपनी जिंदगी से दूर फेंक देता। शाह जुलान ने अगर सचमुच मुझे अपनी बेटी, अपनी औलाद समझा होता तो आज एक बाप के सामने उसकी बेटी इस तरह तिलिस्मी जाल में कैद, बेबस और मजबूर नहीं होती। भागी लड़की, अगर तू शहजादा अम्मार की मोहब्बत के जुनून में अंधी होकर अपने बाप से बगावत न करती और गलत सिमत में कदम न बढ़ाती तो कसम सामरी की शाह जुलान तुझे तिलस्मी जंजीरों में जकड़ने के लिए मजबूर ना होता। मोहब्बत की आग में वो ताकत होती है कि नफरत का फौलाद भी मोम की तरह पिघल जाता है। शाह जुलान, हर रात की सुबह जरूर होती है। जुल्म की ये तिलिस्मी रात भी आखिरकार ढल जाएगी। खुदा का भेजा हुआ नेकी का फरिश्ता सिंदबाद इंसाफ का सूरज बनकर जजीरा जुलान पर उभरेगा और इंसाफ की रोशनी बिखेर देगा। नजमुल सहर, मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की शान में कसीदे पढ़ती है। गुस्ताख, कमबख्त बेहया लड़की, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। कहीं शाह जुलान कोकब का गुस्सा तुझे जलाकर राख न कर दे। चली जा। हकीकत के सामने तिलिस्म नहीं ठहरता, सच के आगे झूठ नहीं रुकता, और सूरज के निकलते ही रात का अंधेरा दम तोड़ देता है। और जुल्म की यह तवील रात भी आधी तो गुजर ही गई है, क्योंकि सिंदबाद ने 2 तिलिस्मी खोपड़ियां हासिल कर ली हैं, और आप सिंदबाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तिलिस्मी जाल से मेरी आजादी की सुबह बहुत करीब है, बहुत करीब है।
میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ سندباد! کون گستاخ کنیز ہے جس نے ہماری تنہائی میں خلل انداز ہونے کی اور روشنی کرنے کی گستاخی کی؟ بجھا دو یہ شمع. نہیں چاہیے ہمیں وہ روشنی جس میں ہم اپنی شہزادی نجم السحر کا چہرہ نہ دیکھ سکیں. شہزادہ عمار، شہزادی نجم السحر، تم اور ہماری خوابگاہ میں کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جسے خواب میں دیکھا کرتے ہو وہ اس وقت حقیقت میں تمہارے سامنے موجود ہے شہزادے. جس شمع سے میری زندگی کے اندھیروں میں اجالا ہو جاتا ہے، جب وہی موجود ہو تو پھر اس شمعدان کی درمیان میں کیا ضرورت ہے؟ اسے درمیان سے ہٹا دو نجم السحر. شہزادے، اندھیروں اور مایوسیوں کی باتیں مت کرو. اجالے ہمارا مقدر بننے والے ہیں. ہاں، تم آئی ہو تو شمعائے امید جل اٹھی ہے. انشاءاللہ جلد ہی سندباد ہمارے لیے خوشخبری لے کر حاضر ہوگا. شہزادے، سندباد نے پہلی 2 کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. 2 طلسمی کھوپڑیوں پر قبضہ کر لیا ہے. یعنی شاہ کوکب کا طلسمی جال آدھا ٹوٹ چکا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آزاد ہوں گے. نفرت کی قسمت میں شکست ہوگی اور جیت محبت کا مقدر بنے گی. اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا. آؤ گلے لگ جاؤ نجم السحر. ٹھہر جاؤ شہزادے، تم بھول رہے ہو کہ میں اب بھی اپنے والد شاہ زلان کوکب کے طلسمی جال میں قید ہوں. اگر تم نے انجانے میں بھی مجھے چھو لیا تو سندباد کی ساری کامیابیوں پر پانی پھر جائے گا. تمہیں اور مجھے جدا کرنے کے اپنے مقصد میں شاہ کوکب کامیاب ہو جائے گا. ہم دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے. یہ کیسی مجبوریاں ہیں؟ ہم پاس ہیں پھر بھی دوریاں ہیں. مبارک ہو شہزادے، رمضان کا چاند نظر آیا. ہم تو سمجھے تھے کہ عید کا چاند ہماری خوابگاہ میں نکلا ہے. خدا شہزادے کا اقبال بلند اور دل کی مرادیں پوری کرے. کیوں جی، رمضان کے روزے رکھے نہیں اور عید کا چاند دیکھنے لگے؟ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میری تو ویسے ہی عید ہو جاتی ہے. پہلے روزے رکھو پھر عید منانا. رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. آؤ عبادت کے اس مہینے میں سچے دل سے سندباد کی کامیابی کے لیے دعا کریں. ضرور. خدا نے چاہا تو یہ عید ہمارے لیے واقعی خوشیوں کے ہزاروں پیغام لے کر آئے گی.
شہزادی تصویر حاضر ہو، ظاہر ہو. آقا سندباد، کنیز حاضر ہے. سب سے پہلے خدا کی رحمتوں والے مقدس مہینے یعنی رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. تمہیں بھی روزوں اور عبادتوں کا مہینہ مبارک ہو.